تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت شیخ الاسلام شہیدان کربلا۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذرية بعضهم من بعض والله سميع عليم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ ساقی کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا، ساقی کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا، چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا۔ چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا، حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا۔ حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا۔ حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا۔ اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک، اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا۔ یا الہی پیمانہ بنا، اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا۔
ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز، ہاتھ ملتی رہ گئی، ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز، دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا، دل میرا ہاتھ ملتی رہ گئی، ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز، دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا، چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنانا، یہ ہے چاند کو اپنا دیوانہ بنانا، چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد و نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا۔ ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرما دیں۔ ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش سورہ آل عمران میں جس مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انتخاب کا اعلان فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم و نوح، آل ابراہیم و آل عمران کو چن لیا۔ اسی مقام میں اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ایک نسل ہے جس کا باز باز سے ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلاں فلاں سے ہے، یہ لفظ بولا کب جاتا ہے؟ یہ سے کا لفظ اصل میں تعلق و نسبت کو دکھانے کے لیے کہ فلاں کی نسبت فلاں سے ہے، فلاں کا خاص ارتباط فلاں سے ہے، تو تعلق و نسبت دکھانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ المنافقون بعدهم من بعد، یہ منافق ان کا بعض بعض سے ہے۔ بتانا یہ ہے کہ منافق آپس میں گٹھ جوڑ رکھتے ہیں، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، اور آپس میں ساز باز کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی تعلق کو دکھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ اب یہاں پر بھی وہی بات، ذریۃ بعضهم من بعد، یہ ایک نسل ہے جس کا باز باز سے، مگر یہاں صرف نسبت ہی نہیں دکھائی جا رہی،
بلکہ یہ بھی اشارہ ہے کہ بعض کا جز وجہ کیا ہے کہ حضرت آدم کا ذکر، پھر حضرت نوح کا ذکر، پھر آل ابراہیم کا ذکر، پھر آل عمران کا ذکر، اور حال یہ کہتے آدم سے نوح، حضرت نوح سے آل ابراہیم، اور آل ابراہیم سے آل عمران. تو یہاں ایک نسلی رابطہ بھی ہے، تعلق ہی نہیں ہے بلکہ ایک نسلی رابطے کی بھی نشاندہی ہوتی ہے. اور یہ جو کہا جاتا بعض سے ہے، عموماً یہ معاملہ ایک طرفہ ہوتا. من تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرتا وہ مجھ سے ہے. تو وہاں پہ یہ ہے نہیں کہ وہ میری نسل سے، بلکہ مجھ سے وہ تعلق رکھتا ہے، ایک خاص ارتباط رکھتا ہے. تو یہ معاملہ ایک طرفی چلتا. یہاں پر بھی وہ معاملہ ایک طرفی ہے کہ یہ ایک نسل ہے جس کا باس سے ہے. تو کہیں آپ سوچتے ہیں کہ باس سے تو دونوں شکل میں ہو سکتا، باس سے تو ادھر سے بھی ہو سکتا ادھر سے بھی ہو سکتا، دو طرفہ معاملہ ہو سکتا. کہ نہیں، یہاں بھی معاملہ ایک طرفی. اس لیے کہ سیاق کلام کے آگے پیچھے جب دیکھتے ہیں اس کا رابطہ، تو وہاں بھی معاملہ ایک طرفی نظر آتا. کیوں؟ پہلے حضرت آدم کا ذکر، پھر حضرت نوح کا ذکر، پھر آل ابراہیم کا ذکر، پھر آل عمران کا ذکر. اور حال یہ کہ آدم سے نوح، نوح سے آل ابراہیم، آل ابراہیم سے آل عمران. ایسا نہیں کہ آل عمران سے آل ابراہیم، آل ابراہیم سے نوح، نوح سے آدم. تو الٹی بات نہیں، یہاں بھی معاملہ ایک طرفی ہے. ایک طرفی ہے. تو یہ عام طور سے جو یہ کہا جاتا باس سے ہے، تو وہ ایک طرفی ہی رہتا. دنیا کلام میں صرف ایک مثال ہے جہاں یہ ایک طرفہ معاملہ دو طرفہ دکھائی دے رہا. صرف ایک مثال ملی دنیا کلام میں تلاش کیا، اور وہ بھی کلام نکلا تو رسول کی زبان سے، اور نکلا تو علی کی شان میں. ایک مثال، کیا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر صرف اتنا ہوتا علی منی، علی مجھ سے ہے، تو میں سمجھ لیتا کہ جیسے ہے من اتبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرتا ہے وہ مجھ سے ہے. اور چونکہ حضرت علی کا اتباع کامل تھا، ان کی اتباع کی شان نرالی تھی، تو اگر رسول نے ایسی بات کہی تو کوئی ایسے تعجب کی چیز نہیں، یہ خاص تعلق کا اظہار ہوتا. اس لیے کہ علی ان اتباع کرنے والوں میں تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا یا ایھا النبی حسبک اللہ وَلَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَكَ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی، آپ کو آپ کا خدا کافی، اور آپ کی اتباع کرنے والے کافی، یہ آپ کے پیچھے چلنے والے کافی. یہ جانتے ہیں کس وقت ارشاد فرمایا گیا؟ حضرت فاروق اعظم جب ایمان لے آئے
تو یہ 40ویں تھے، سبحان اللہ، 40ویں تھے یہ. جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو 40ویں فاروق اعظم. سبحان اللہ. اور جب یہ 40 کی عدد کی تعداد پوری ہو گئی، وہی کا نزول ہو گیا کہ اب کوئی مانے یا نہ مانے یہ کافی ہے. اب کوئی پیچھے چلے یا نہ چلے، کوئی آپ کی نصرت کرے یا نہ کرے، کوئی مدد کرے یا نہ کرے، بس خدا کافی، یہ کافی. اور ویسے دیکھیے تو ایمان لانے میں پہل کس نے کی؟ پہلے ایمان ویسے تو ہمارے محدثین نے بڑی اچھی تطبیق کی. کسی نے کہا پہل صدیق اکبر نے کی، کسی نے کہا پہل علی مرتضیٰ نے کی، کسی نے کہا پہل خدیجۃ الکبریٰ نے کی. اب پہل کسی نے کہا پہل حضرت زید نے کی، غلام نے کی. اب جب پہلا مومن کون ہوا، اس میں جب اختلاف، تو ظاہر ہے کہ تاریخ، دن، وقت کا تعین تو بہت مشکل کام کہ کون کس وقت. تو اس میں محدثین نے بڑی اچھی پیاری بات کی کہ سبھی پہلے ہو گئے. کہا کہ جوانوں میں، مردوں میں صدیق اکبر پہلے، بچوں میں علی مرتضیٰ پہلے، خواتین میں خدیجۃ الکبریٰ پہلے، غلاموں میں حضرت زید پہلے. اب ان میں کون پہلے؟ اب ان میں کون پہلے؟ اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. شواہد اور قیاس سے آپ کچھ بات کہہ سکتے ہیں تو کہیں، کچھ علامتوں سے کچھ کہہ سکتے ہو تو کہیں، مگر فیصلہ نہیں. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول نے سب سے پہلے اپنا پیغام حضرت خدیجہ کو سنایا. سب سے پہلے گھر والے، سب سے پہلے گھر والے، تو سننے والے گھر والے. اور حضرت علی نے کیسے سنا؟ حضرت علی انہی کی تربیت میں، رسول ان کے مربی، انہی کے سرپرست، انہی کی نگہداشت، انہی کی تعلیم، انہی کی تربیت. اور اس کا اہتمام ایسا ہوا کہ پیدا ہوئے کعبے میں، مگر کعبے کو نہیں دیکھا. کعبے کو کب دیکھا؟ جب اس چہرے کو دیکھ لیا جس نے کعبے کو قبلہ بنایا. تو میں تو سمجھتا ہوں وہ علی کی پہلی نظر ہی رسول کو مان چکی تھی، پہلی نظر ہی مان چکی تھی. تو بھئی یہ 40 کا پہلا علی ہے اور آخری عمر ہے. دو عین کے درمیان، ایک طرف علی کی عین ہے، ایک طرف عمر کی عین ہے. اور عین کے معنی آنکھ کے ہوتے ہیں. جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہو وہی اکھیارا ہے. اور یا یوں کہہ لو کہ دو عین، ایک ہے عقل کی عین اور ایک ہے عشق کی عین. ایک ہے عقل کی عین، عمر سے عقل کی عین ملی، علی سے عشق کی عین ملی، علی سے عشق کی عین. اور جس کے پاس عقل اور عشق دونوں ہے وہی ایمان کامل والا. اب آپ خیال فرماتے چلے جائیے. دیکھیے تو علی کا اتباع ایسا کامل، بلکہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، حضور سے فرمائے گا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اپنے کاندھے کو
ایمان والوں کے آگے جھکا دیجیے. یعنی یہ نبی کی تعلیم کیا؟ یعنی تواضع، خاکساری، فروتنی. کیسے کیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان سے خاکساری فروتنی کا درس انہیں دیجیے، تواضع کا سبق انہیں دیجیے. تو جب تک آپ خود تواضع نہ کریں گے سبق کیا پائیں گے؟ جب تک آپ خود خاکساری نہیں کریں گے انہیں درس کیا ملے گا؟ تو کہا مگر محاورے کی زبان استعمال کی گئی. تواضع کا معنی کاندھا جھکا دینا. محاورے میں لفظ کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے، سمجھا؟ جسے کہتے ہیں اب آپ کے بیٹے نے تو آپ کی ناک کاٹ لی. کیا مطلب ہوا؟ یہ نہیں کہ ناک کٹ گئی، بے عزت کر دیا آپ کو. ارے صاحب فلاں صاحب نے تو فلاں کی پگڑی اچھال دی، اور جس کی پگڑی کی بات اس کے سر پہ کبھی پگڑی تھی ہی نہیں تو اچھالے کیا؟ یہ محاورے کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی اس کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. فلاں نے تو میرے آگے اپنا کندھا جھکا دیا، یعنی عاجزی سے پیش آیا. تو یہ محاورے کی بات ہے، اور قرآن کریم میں اسی عرب کے محاورے کے پیش نظر یہ بات کہی. مگر علی کی شان اتباع دیکھو، یہی محاورہ، یہی مجاز علی کے لیے ایک مرتبہ حقیقت بھی بن گیا، ایک مرتبہ حقیقت بھی بن گیا. اور آپ کہیں گے وہ کب حقیقت بنا؟ بات اس وقت واقعہ نگاری میں کرتا بھی نہیں، وہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. واقعہ یاد کرو، اللہ کے رسول کعبے کے اندر ہیں، کعبے کے اندر ہیں، بتوں کو گرانے کا معاملہ آیا ہے. حضرت علی آ گئے، حضرت علی آ گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت علی کے لیے رسول نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا انہیں. بت کے گرانے کا کام حضرت علی سے، یعنی فریضہ ہے نبی کا، کرا رہے ہیں ولی سے. فریضہ ہے نبی کا بت کو گرانا، تو ولی سے وہی کام لے رہے. تو کاندھے پہ بٹھایا، تو جس وقت بٹھایا تو کاندھا جھکایا، جس وقت بٹھایا تو کاندھا جھکایا. تو علی کے لیے نبی نے اپنا کاندھا جھکا دیا، نبی نے اپنا کاندھا جھکا دیا اور اٹھا لیا. علی نے بتوں کا صفایا کر دیا، علی نے بتوں کا صفایا کر دیا. ایک بات بتاؤ، بتوں کو صفایا کرنے کے لیے نبی کوئی اسٹول بھی منگوا سکتے تھے، کوئی سیڑھی بھی منگوا سکتے تھے، رکھنے والوں نے بھی اس انداز سے رکھا ہوگا، کوئی طریقہ ہوتا، مگر ایسا نہیں کیا. علی کو کاندھے پہ بٹھا دیا اور بٹھا کر کے اندر لے گئے بتوں کی صفائی کے لیے. اگر تنہا جاتے تو صفائی ہو جاتی، مگر دکھانا تھا کہ میں تنہا یہ کام نہیں کر رہا ہوں، یہ کام میں اپنے گھر والے سے لے رہا ہوں، اپنے گھر والے سے لے رہا ہوں. کعبے کی صفائی تنہا میں نہیں کر رہا ہوں، میرا گھر والا میرے شریک ہے، میرا گھر والا میرے شریک ہے. تو جب دونوں کعبے میں آئے تو کعبہ صاف ہوا. تو اے لوگوں، کعبے کے صاف کرنے والوں کو پہچان لو، کعبے کو صاف کرنے والوں کو پہچان لو. تو پھر دیکھو، یہ دل بھی جو ہے، یہ تمہارا دل، اس کو معمولی نہ سمجھو. یہ تمہارا دل، یہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی عرش الہی ہے. تمہارا دل ایک اہمیت رکھتا ہے، تمہارا دل ایک اہمیت رکھتا ہے. اسی کہنے والوں نے کہا کہ فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ. یہ بشر کو، وہ قدسیوں کو ملا. دل ہے کعبہ بقول اہل صفا، دل ہے کعبہ بقول اہل صفا. اور کعبہ ہی کیا بلکہ دل کے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی، مومن کا قلب عرش الہی. اس پر وہ میں واقعہ بھی عرض کر کے آگے بڑھا دوں کہ ایک شخص نے حضرت بایزید بسطامی کے عہد میں خواب دیکھا کہ وہ عرش الہی کو سر پہ لے کے جا رہا. تو اس کے بعد خیال بات چلے بسطام شہر میں حضرت بایزید سے اس کی تعبیر پوچھا. وہ آیا دور دراز کا سفر کر کے، بسطام شہر میں جب پہنچا تو سنا
کہ حضرت بایزید کا وصال ہو گیا. بہت افسوس ہوا کہ خواب کی تعبیر نہیں ملی، مگر آگے قسمت اچھی تھی، کم از کم نماز جنازہ میں شرکت ہوگی، کاندھا دینے کا شرف حاصل ہوگا. اور اس کے بعد ازدحام اتنا کہ وہ کاندھا دینے کی کئی کوشش کرنے کے بعد اتفاق ایسا کہ جنازے کے نیچے جانے کا اتفاق ہو گیا. اور ایسا ازدحام تھا کہ نکلنا مشکل نظر آ رہا تھا. اب وہ نیچے ہی نیچے جانے لگے. جب نیچے ہی نیچے جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ حضور سے ایک تعبیر پوچھنے میں آیا تھا، اور کہ میں اپنے سر کے اوپر عرش الہی لے کے جا رہا ہوں، عرش الہی لے کے جا رہا ہوں. اتنا دل میں خیال آنا تھا کہ اسے بایزید بولتے ہیں یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے، یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے. تیرے سر پر بایزید کا دل ہے اور قلب المومن عرش اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سا دیکھو تو کیا عالم ہے، کیا مقام ہے دل کا. مگر دوستو یہ کعبہ، جس طرح اس کعبے کو مشرکین نے بتوں سے ناپاک و نجس قرار دیا، لالا کے بت ٹھہرائے، تو تمہارے اس کعبے کے اندر بھی یہ شیاطین نہ جانے کیسے کیسے بت لا کر بٹھا دیں گے. یہ تمہارے کعبے کے اندر کیسے کیسے بت، کینہ، کپٹ، نفاق، کفر، یہ سب چیزیں کعبے کو، دل کو نجس کرنے والی چیزیں ہیں. دل کو یہ سب نجس کرنے والی چیزیں ہیں. نہ جانے کتنے بت نے تم آرزو اور خواہشات کے کتنے بت ہیں جو تم نے اپنے کعبے میں رکھ لیا ہے. اب اس کعبے کو تم صاف اگر کرنا چاہو تو اس کعبے کے صاف کرنے والے پہ نظر رکھو. اس کعبے میں دو گئے تھے تو کسی ایک سے صفائی تمہیں نہیں ملے گی، دونوں کو لانا ہے، دونوں کو لانا ہے. اور حضرت علی کی شان اتباع، وہ جانتے تھے کہ اطاعت کیا ہے، وہ جانتے تھے اتباع کا فلسفہ کیا ہے. ورنہ بتاؤ اچھے اچھے لوگ اس مقام پر پھسل جاتے، مگر علی نہیں بہکے، علی نہیں بہکے. وہ مقام جانتے ہو کون سا نازک مقام تھا؟ بہت نازک مقام تھا. وہ مقام وہ تھا صحبہ کے وادی کا مقام، وادی صحبہ کا مقام. سب نماز عصر پڑھ چکے ہیں، حضرت علی نے نہیں پڑھی. نبی آپ کے زانو پہ سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں. بڑا نازک موڑ تھا، بڑا نازک موڑ ہے. ذرا سا دیکھو، نبی تو آرام فرما رہے ہیں اور سورج ہے وہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے. اور جس وقت سورج ڈوبنے کی حالت میں مغرب کی طرف جا رہا ہے تو اسلام کا قانون کہہ رہا ہے علی نماز پڑھو. قرآن کا پیغام کہہ رہا ہے علی نماز پڑھو. نماز فرض ہے، چھوڑنے کا کوئی ایسا عذر نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے. اب دیکھیں علی کیا فیصلہ کرتے ہیں، علی کیا فیصلہ کرتے ہیں. کیا دانائی کا فیصلہ کیا، کیا اتباع کی شان نرالی دکھائی. سوچ لیا جانے دو، اگر سورج ڈوبتا ہے ڈوبنے دو، نماز کی تو ہم قضا بھی کر لیں گے مگر راحت مصطفیٰ کی قضا نہیں ہوگی. اگر سرکار بیدار ہو گئے تو اس راحت کی قضا نہیں ہو سکتی، اس راحت کی قضا نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے، اس لیے کہ عبادت کا جانے کا غم تھا مگر راحت کو بھی نہیں چھوڑیں گے. سرکار کی محبت میں جو چھوڑا تو محبت کا دامن نہیں چھوڑ رہے. عبادت کے جانے کا غم تھا، اس غم سے قطرے جو گرے تو وہ رخسار رسول پر گرے. وہ قطرے جو گرے، علی کی آنکھوں کے قطرے گرے تو رسول کے چہرے پہ گرے. سرکار بیدار ہوتے ہیں، علی کی پریشانی دیکھتے ہیں. علی کیا معاملہ؟ کہا حضور نماز قضا ہو گئی، نماز چھوٹ گئی. واقعی دوستو محبت میں چھوڑی ہوئی عبادت کا پہلا پھل تو یہ ملا
کہ آنسو کا قطرہ بھی ضائع نہیں ہو سکتا، آنسو کا قطرہ بھی ضائع نہیں گیا، اس کو وہ جگہ ملی جو قدسیوں کو بھی نہ ملے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى کے صاحب پیار کرتے چلے جائیے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد اب ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں اور ہم فکر میں لگ گئے کہ اب دیکھیں رسول کیا فرماتے ہیں، رسول کیا فرماتے ہیں۔ اگر رسول یہ کہتے اے علی تم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا مت کرنا، جاؤ قضا کر لو، قانون تو ہے ہی ہے، جاؤ قضا کر لو، آئندہ احتیاط کرنا، تو بس میں ساری دنیا میں یہ کہتا پھرتا کہ اطاعت پہلے ہے محبت بعد میں، اطاعت پہلے ہے محبت بعد میں ہے، میں یہی کہتا پھرتا۔ مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول حضرت علی کو مجرم کی حیثیت سے نہیں پیش کر رہے ہیں، گنہگار کی حیثیت سے نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے اے اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ فرد علیہ الشام فطلعت الشام، اے اللہ سورج کو پلٹا دے، سورج کو پلٹا دے۔ سورج پلٹایا اور پھر کہا علی تم نے میری محبت میں نماز چھوڑی ہے، میں قضا نہیں پڑھواؤں گا، ادا پڑھواؤں گا، ادا پڑھواؤں گا۔ دیکھو سورج گیا ہوا پلٹ آیا نا، کسی اور نے نماز نہیں پڑھی اس لیے سب پہلے پڑھ چکے تھے۔ علی تنہا علی کے لیے عرص آئی، تنہا علی کے لیے ایک عرص، یعنی یہ ایسی عصر جانے والی پھر آئی، یہ خصوصیت پوری دنیا میں آج تک صرف حضرت علی کو، جن کے لیے وقت آیا، جن کے لیے وقت کو واپس آنا پڑا۔ لوگ کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مگر یہ رسول ہیں جو گئے ہوئے زمانے کو پلٹا رہے ہیں، گئے ہوئے زمانے کو پلٹا رہے۔ علی قضا نہ کرو، ادا پڑھو، ادا پڑھو۔ اگر آج میں نے تجھے قضا پڑھا دی تو دنیا یہ کہنے لگے گی کہ رسول کی محبت میں نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ نہیں، رسول کی محبت قضا نہیں پڑھاتی، ادا پڑھاتی ہے، ادا پڑھاتی ہے، چاہے اس کے لیے سورج کو پلٹنا پڑے۔ دیکھا تو ایسا اطاعت کرنے والے کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ علی منی، علی مجھ سے ہے، تو بات کوئی تعجب کی نہیں، معلوم ہوگا بہت کوئی خاص تعلق، جیسے ایک پیروکار کا تعلق اپنے پیشرو سے ہوتا ہے، مگر نہیں جناب، جو معنی میں بتا یہ معنی یہاں چسپا نہیں ہو رہا۔ اگر ایک طرفہ ہوتا تو یہ معنی ہو سکتا تھا کہ من اتبعنی فإنہ منی، ہو گیا، مگر جو دوسرا فقرہ ہے وَأَنَا مِنْهُ، میں علی سے ہوں۔ لہذا اب ایسے ہی مطلب جب ایک ہی جملے میں ایک ہی قسم کے دو فقرے ہوں تو معنی بھی وہ ہو جو چسپاں ہو سکے، دونوں کا یہ نہیں اس کا معنی کچھ اس کا معنی کچھ ہو۔ لہذا اب یہاں وہ تو معنی نہیں چلے گا من اتبعنی فإنہ منی، یہ کوئی اور بات ہے، یہ علی مجھ سے میں علی سے ہوں، یہ اس قسم کا تعلق نہیں ہے جس قسم کے تعلق کی نشاندہی ہوتی ہے من اتبعنی فإنہ منی سے، بلکہ یہ کوئی خاص تعلق ہے، یہ کوئی خاص مقام ہے، یہ کوئی خاص مرتبہ ہے جو ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، جو ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ ہم نے دیکھا منا کی ایک جگہ ہم نے حضرت سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والے، اپنی طرف نسبت تھی، مگر دیکھو کسی ایک جماعت میں شریک کرنا اور ہے اور اپنی ذات کی طرف نسبت دینا اور ہے، کسی ایک گھر کا فرد بنا دینا اور ہے اور اپنی ذات کی طرف نسبت دینا اور ہے، اور مستزاد اس پر یہ کہ انا من ہو، یہ وہ کمال ہے حضرت علی کا، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ کوئی ان کا شریک نہیں،
کوئی ان کا شریک نہیں، اور اگر کوئی شریک ہے تو وہ انہی کا لخت جگر ہے، وہ انہی کا نور نظر ہے، وہ انہی کے گود کا پروردہ ہے، وہ انہی کے دلوں کا چین ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، یہاں بھی وہی بات ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، اللہ اس سے محبت کرے، اسے دوست بنائے جو حسین کو دوست بنائے، اللہ اسے دشمن اپنا قرار دے جو حسین کو اپنا دشمن بنائے۔ مگر دوستو، ابھی تو میں سوال ہی کی منزل سے گزر رہا تھا، اب میں جواب کی منزل میں آنا چاہتا ہوں کہ آخر پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا۔ تو بس 2-3 توجیہیں بیان کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں گا۔ دیکھو، یہ ایک خاص محبت کا مقام ہے جس کو انتہائی محبت کا اظہار مقصود ہے، کمال درجے کی الفت کا ذکر مقصود ہے۔ اس لیے یہ پہلی توجیہ ہے کہ صرف کمال درجے کی محبت کا اظہار مقصود ہے۔ دوئی کب تک رہتی ہے اصل و فرع کی؟ جب مغایرت باقی رہے، جب مغایرت ہی ختم ہوگی تو دوئی کا سوال کیا؟ من تو شدم تو من شدی، والی جب منزل آ جائے تو اصل کیا فرع کیا؟ میں آپ کو ایک ایسی مثال سے بتاؤں کہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک ایسی منزل آتی ہے کہ ایک ہی چیز ہے، سمجھنا مشکل اس ہے کہ اصل کون ہے، فرع کون۔ دیکھو، بیج سے درخت ہوا نا، بیج آپ نے ڈال دیا تو درخت ہوا کہ نہیں ہوا؟ درخت۔ مثال چھوٹی سی ہے، بات بہت بڑی سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ تنا بیج سے ہے، تنا مگر بیج تنا سے نہیں ہے، یہ ڈالیاں بیج سے ہیں مگر بیج ڈالیوں سے نہیں، یہ پتیاں بیج سے ہیں مگر بیج پتیوں سے نہیں، بیج پتیوں سے نہیں ہے، یہ پھول بیج سے ہے مگر بیج پھول سے نہیں ہے۔ مگر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل کون ہے، فرع کون ہے، اور یہ مقام اس وقت ہوتا ہے جب درخت کا مقصد حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب درخت کا مقصد جس کے لیے درخت لگایا گیا وہ مقصد حاصل ہو جائے، اور اس مقصد کا نام پھل ہے۔ پھل ہے، جب پھل کو ہم نے لیا تو پھل تو ایک ہی ہے نا، پھل تو ایک ہی ہے، اور جب چیرا تو اندر بیج، تو پھل نے کہا یہ بیج مجھ سے ہے، بیج نے کہا یہ پھل مجھ سے ہے۔ ایسا ایک ہو گئے کہ پتہ نہیں کون کس سے ہے۔ یہ محبت کا وہ مقام، اتحاد کی یہ منزل کہ پتہ نہ چلے کہ کون کس سے ہے، کون کس سے ہے۔ کیا سمجھے؟ تو اگر کیا بیج پھل کے وجود کا سبب ہے تو پھل بیج کے ظہور کا سبب ہے۔ پتہ نہیں چل رہا ایسا اتحاد ہو، مگر دوستو یہ محبت عام محبت نہیں،
یہ محبت دیکھیے، خدا کسی سے محبت کیسے کرے گا؟ صفات و کردار کے سبب سے کرے گا، قرابت داری سے نہیں۔ ارے بھائی، آپ اپنے قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں اس کی وجہ رشتہ، مگر خدا جو بندے سے محبت کرے گا وہ کون سا رشتہ؟ اور خدا کی محبت اور رسول کی محبت ساتھ ساتھ، تو معلوم ہوا کہ رسول کی محبت بھی جو ہے وہ قرابت کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت علی اور حضرت حسین کو جو رسول چاہتے ہیں، حسین کو جو چاہتے ہیں رسول، اس لیے نہیں کہ میرے نواسے ہیں، اس لیے اگر نہیں، رسول تو اس لیے چاہتے کہ نواسے ہیں، تو میں پوچھوں گا خدا کس لیے چاہتا ہے؟ خدا کس لیے چاہتا ہے؟ ارے جس لیے خدا چاہتا ہے اسی لیے رسول بھی چاہتا ہے۔ یہاں قرابت کا معاملہ نہیں ہے، یہ حسینی کردار ہے جو خدا اور رسول کی محبت کا مرکز ذات حسین بنی ہوئی ہے۔ یہاں کردار کی بات ہے، یہاں صفات کی بات ہے۔ رسول اپنا نواسا سمجھ کے نہیں چاہ رہے ہیں، قرابت داری کی بنیاد پر نہیں۔ اور ایسے ہی علی رسول کو قرابت داری کی بنیاد پر نہیں چاہتے۔ علی کی جو محبت ہے وہ ایمانی بنیاد پر، ایمانی محبت ہے۔ قرابت داری کی محبت تو عجیب ہوتی ہے۔ میں نے قرابت داری کی محبت کا ایک منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ قرابت داری کی محبت، جب کسی کے بدن میں انگڑائی اس نے لیا تو اس نے کیا کیا؟ اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے قرابت داری کی محبت۔ ابو لہب نے نبی کی پیدائش کی خبر سنی، خوش ہوا، آزاد کر دیا، تو یہ محبت کون سی ہے؟ قرابت داری والی محبت۔ تو قرابت داری والی جو ہے وہ صرف لونڈی کو آزاد کرتی ہے۔ قرابت داری کا محبت کا اگر نتیجہ کچھ سامنے آیا تو یہ آیا کہ لونڈی کو اس رسول کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ اور ایمان والی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول کے دین کے بچانے کے لیے پورے گھر کو قربان کر دیا۔ تو حسین کو، تو جہاں تک پیغمبر کی جسمانی زندگی کی بات ہے، ہر پیغمبر زندہ جسمانی حقیقت کے ساتھ زندہ ہے۔ ہر پیغمبر زندہ جسمانی حقیقت کے ساتھ زندہ۔ اس کی تفہیم کے لیے ایک بات کہوں، اس لیے کہ یہ بھی ایک نزاعی مسئلہ ہے کہ پیغمبر زندہ ہیں کہ نہیں۔ پیغمبر کی زندگی کا فیصلہ وہ کرتے ہیں جو خود ہی مردہ۔ جس کا دل مردہ ہو سے آپ کیا کہیں گے؟ خیر دیکھو، آپ کی جو روح نکلتی ہے تو جانتے ہیں کہاں جاتی ہے؟ اب کون ہے جو ان رگوں کو تازہ خون دے؟ کون ہے جو دین کو سرسبز و شاداب کر دے؟ دین تلاش کر رہا دوستو، اس کی ضرورت حضرت امام علی مقام سے زیادہ کون سوچ سکتا تھا؟ پیارے زمین نہیں بنائی تجھے بنایا، آسمان نہیں بنایا تجھے بنایا، چاند نہیں بنایا تجھے بنایا۔ پیارے بنانے والا میں ہوں، بسانے والا تو ہے۔ اے پیارے کائنات میں بناؤں گا، خوراک میں بھیجوں گا،
قرآن میں بھیجوں گا، بھیجنے والا میں ہوں گا، سنانے والا تو ہوگا، قرآن بھیجنے والا میں ہوں گا، سوار ہونے والا تو ہوگا، کلام میری ہوگی، ادا تیری ہوگی، کتاب میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، ربوبیت میری ہوگی، ختم نبوت تیری ہوگی، عبادت میری ہوگی، سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی، پیارے تقدیر میری ہوگی، تدبیر تیری ہوگی، تخلیق میری ہوگی، تقسیم تیری ہوگی، قدرت میری ہوگی، رحمت تیری ہوگی، بخشش تیری ہوگی، شفاعت تیری ہوگی، برکت میری ہوگی، حرکت تیری ہوگی، یہ خلقت میری ہوگی، امت تیری خدا کی ہے، ہم امت مصطفیٰ کی۔ ربانی کا یہ فکرہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو کہ یہ سر خدا کے لیے ہے اور یہ دل مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ہم نے کبھی نبی کو خدا نہیں کہا، ہم تو مناتے میلاد النبی ہیں۔ میلاد کا معنی ہے ولادت، توحید کا پرچم لہرا رہے ہیں کہ وہ خدا ہے جو ولادت سے پاک ہے، یہ نبی ہے جس کی ولادت ہوئی، اور رسول ہاشمی کے دروازے پر اس کا میلاد مناؤ گے، عزت ملے گی، عظمت ملے گی، بلندی ملے گی، اقبال ملے گا، بخت ملے گا۔ حضرت حلیمہ کا وہ فکرہ بھی یاد کرو۔ جناب حلیمہ فرماتی ہے جب میں حضور کو گھر میں لے کے آئی، رات کا وقت تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ ہے جو شہید نہیں ہوا وہ مارا گیا، ہار وہ گیا جو قتل تو ہوا مگر شہید نہیں ہے، بچ کے آیا مگر غازی نہیں ہے۔ تم کتنے ہی بے ضمیر ہو جاؤ، تم کتنے ہی اندھیرے میں چلے جاؤ، تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم اعلان کر دو کہ امریکی غازی ہیں، یہ جو مار دیے گئے ہیں خفجی میں، یہ مار دیے گئے ہیں بے شمار جسی آج تک چھپائے بیٹھے ہیں، تم انہیں شہید نہیں کہہ سکتے۔ ان سور خوروں کو، ان شرابیوں کو، ان تسلیس کے گھروندے میں بسے ہوئے لوگوں کو، یہ تسلیس کے متوالوں کو کیا تم غازی کہہ سکتے ہو؟ کیا تم شہید کہہ سکتے ہو؟ کیا یہودی غازی ہوتا ہے؟ کیا نصرانی شہید ہوتا ہے؟ کیا یہ گورے شہید ہوتے ہیں؟ کیا یہ بش کی قوم شہید ہو سکتی ہے؟ کیا یہ میجر کی ناجائز اولادیں شہید ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ویتران کی اولادیں شہید ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اسرائیل کے ناجائز بچے یہ سب شہید ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا جہاں شہادت نہیں، جہاں غزوہ نہیں، جہاں کوئی غازی نہیں ہوتا، جہاں کوئی شہید نہیں ہوتا، وہی بدقسمت گروہ ہے، وہی بدقسمت گروہ ہے۔ رہا بغداد کا اجڑ جانا، رہا بغداد پر بمباری کرنا، بغداد کو تباہ برباد کرنا، میں نے بھی دل میں سوال آیا تھا، یا غوث اعظم آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں چور آ جائے تو آپ اسے ولی بنا کے لوٹا دیتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو آ جائے تو اسے ابدال بنا کر کے لوٹا دیتے ہیں۔ آج آپ بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں، بابو شیخ آواز دے رہا ہے، تیری گلی کے ذرے ذرے آواز دے رہے ہیں، عبد القادر جیلانی تم نے آنکھیں بند کر دی ہے کیا؟ تم آج امت کا درد مٹ گیا ہے کیا؟ تو غوث اعظم کی طرف سے، ان کے گنبد کی طرف سے آواز آئی کہ تو نے سمجھا نہیں ہے، بول اسلام آگے کب بڑھا ہے؟ اسلام آگے اس وقت بڑھا ہے جب عرب کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، جب اس کے وَقَلْبُهُمْ، تو قلب میں کتنی حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں، 30 درجے بلند ہوئے، 30 گناہ معاف ہوئے، 30 نیکیاں ملی۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں ولیوں کا ذکر کرتے ہو کیا ملتا ہے؟ حضور غوث اعظم کے تذکرے کرتے ہو کیا ملتا ہے؟ ارے نادان، قرآن پڑھ کے دیکھ، ان کے کتوں کا ذکر کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے کتوں کا ذکر بھی کریں تو نیکیاں ملتی ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو جن کے کتوں کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کا اپنا ذکر کرنے سے کیا کچھ نصیب ہوتا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ مشہور پہلوان ہے اور اتنا بیوقوف ہے کہ جس گھوڑے پر بیٹھا اس کا تن بھی نہیں کسا، اس نے اس طرح تن کو دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا، تلوار سے بھرپور وار کیا، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ لڑتے لڑتے آپ کے جسم پر 27 تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم آ چکے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب ہمیں تو
کانٹا چپ جائے تو ساری رات نیند نہیں آتی. 27 زخم اور برابر لڑ رہے ہیں. تو یاد رکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث حضور نے فرمایا شہید کو اپنے زخموں کا درد صرف اتنا ہوتا ہے جتنا تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا. وجہ کیا ہے؟ فتح الباری شرح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شہید کو اپنے زخموں کا درد نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید جب زخموں سے چور چور ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اس وقت وہ نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کے دیدار کے وقت زخموں کا درد مصر انہوں نے یزید کو سارے حالات لکھ بھیجے. ایک کا نام تھا عبداللہ بن مسلم اور دوسرے کا نام تھا عمارہ بن ولید. انہوں نے یزید کو لکھا کہ تو خواب غفلت میں ہے اور یہاں تیرے خلاف بڑا زبردست محاذ قائم ہو رہا ہے. حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل یہاں پہنچ چکے ہیں اور بیعت ہو رہی ہے. ہزاروں کوفیوں نے بیعت کر لی ہے اور بیعت کا سلسلہ برابر جاری ہے. اگر تو نے بڑی جلدی کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا تو یقین جان لے کہ یہ عراق تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے اور اسی عراق سے وہ طوفان اٹھے گا جو تیرے اقتدار کو ختم کر دے گا. یہاں سے وہ سیلاب آئے گا جو تیرے اقتدار کو تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا. تو اگر تو اپنی اور اپنی حکومت کی سلامتی چاہتا ہے تو بڑی جلدی کوئی بڑا سخت قدم. اللہ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزر رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزرنے والا ہے. اللہ نوز پاسٹ کو بھی جانتا ہے، پریزنٹ کو بھی جانتا ہے، فیوچر کو بھی. اس نے فاتحہ کو کمپلسری کیا ہے. جو عالم الغیب ہے اس سے کروایا ہے. جو عالم غیب ہے دین اس کا ہے. جو عالم الغیب ہے اور انٹرپریٹیشن وہ کر رہا ہے جو عالم الغیب ہے. اور مان وہ رہے ہیں جو قائل غیب ہیں. اور جب یہ آپ ایکیڈمک سینٹینس سمجھ گئے تو جرنل سمجھیے. مائی ریکویسٹڈ اٹ واز ناٹ پاسبل. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص is very important. Do you know what is سورہ اخلاص؟ قل هو اللہ شریف. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص. اور اے اللہ اس سورے میں تیری الہیت کا ذکر ہے، الوہیت کا ذکر ہے، احدیت کا ذکر ہے، وحدانیت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، وحدت کا ذکر ہے، صمدیت کا ذکر ہے، لم یلد ہونے کا ذکر ہے، ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، تیرے غیر کفو ہونے کا ذکر ہے، بے لیسا کمثلی ہونے کا ذکر ہے، لا شریک لہ ہونے کا ذکر ہے، بے نظیر ہونے کا ذکر ہے، لاجواب ہونے کا ذکر ہے، بے مثال ہونے کا ذکر ہے. اتنی امپورٹنٹ سورہ اخلاص، حمد الہی میں ڈوبی ہوئی سورہ، خدا کی ذات و صفات کو پہچاننے والی سورہ، اور کمپلسری نہیں. قل هو اللہ پڑھنا کمپلسری نہیں. فاتحہ کمپلسری کیوں؟ تو اسپرٹ آف لو گائیڈڈ می اور ڈائریکشن دے دیا کہ ہاشمی اللہ غیب کا جاننے والا ہے. اسے معلوم ہے جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کے قائل ہیں، فاتحہ کی طرف مائل ہیں، فاتحہ کی بارگاہ میں سراپا سائل ہیں، اور فاتحہ کے دل سے قائل ہیں، اور اتنا مائل ہیں.
کہ ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ، پاکستان میں رہیں تو بدبخت ایسے ہیں جو علی کو گھٹاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو بڑھاتے ہیں. تقریر سن لیں کبھی، نعرہ لگائیں گے نعرہ یہ لگائیں گے ہم تو بھائی سیاست علی زندہ باد کے قائل ہیں. تمہیں کیا پتا؟ تم نے تو 4 یار کا نام سنا، صحابہ کی عظمت کے لیے لڑے، لیکن کیا پتا یہ علی کا دشمن نہ بیٹھا ہو. اس لیے نعرہ تحقیق ضرور لگا، لیکن نعرہ تحقیق لگانے کے بعد پیر علی کے نام کا نعرہ لگا، پھر ذرا ماتھا دے، اگر ماتھا کھل اٹھے، چہرے پر روشنی پھیل جائے، سمجھ لینا مومن ہے، اور اگر ماتھا بگڑ جائے چہرے چڑھ جائے. کدھر پھر رہے ہو بھولے بھالے بھائیوں؟ کوئی تمہیں صحابہ کی محبت کے نام پر اغوا کرنا چاہتا ہے اور خبر نہیں کہ آج کا دشمن بنائے. صحابہ کا نام لینے والے جب پاس بیٹھے تو کہتے ہیں یزید تو اچھا تھا، حسین برا تھا. تجھے خبر نہیں صحابہ کی عظمت کے لیے تو ادھر جانا چاہتا ہے، اور کوئی آل کے تقدس کے لیے تجھے اپنے ساتھ چلاتا ہے. نہ یہ حق پر نہ وہ حق پر وہ جس کے ہاتھ میں صدیق کا دامن بھی ہے، علی کے مرتضیٰ کا دامن بھی ہے. سچا کون ہے؟ جو صحابہ کا بھی غلام ہے، نبی کی آل کا بھی غلام ہے. تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ صحابہ کی دشمنی میں، آل کی دشمنی میں، کہ دونوں کی غلامی میں؟ دیکھ لینا، بات پکی کرنا. اور اصل میں یہ ہم تقسیم کار کر رہے ہیں. ہر آدمی ہر کام شروع کر دے یہ اچھی بات نہیں ہے. سیاسی شعبہ مولانا نورانی صاحب کا سپرد ہے، بس ہم تو صرف مذہبی کام کرنا چاہتے ہیں. ان پرچیوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس لیے میری بات ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں. ہر آدمی تجارت کرنا بھی سنت، تبلیغ کرنا بھی سنت، سیاست کرنا بھی سنت، لیکن ہر آدمی ہر کام کر نہیں سکتا نا. اگر ہر آدمی ہر کام کرنا شروع کر دے تو کوئی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم سیاسی کام نہیں کریں گے، ہم تو سب سنیوں کو اللہ رسول کے نام پر جمع کریں گے. جن کا کام ہے سیاست، انہیں کا کام ہے، وہ کرتے رہیں گے. ہو گئی تسلی میرے بھائی؟ حضرت میرا خیال یہ ہے آج سے کہ دیوبندی حضرات ہمیں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نور کہہ کر حضور کی گستاخی کی، کیونکہ نور سے بشر افضل ہے. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس لیے نور سے بشر افضل ہوا. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ کر حضور کی گستاخی کی. اس کا جواب دیا.
سوال یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک کو نور کہہ کر آپ کی گستاخی کی ہے کیونکہ نور سے بشر افضل ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم بشر تھے اور نوری فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا. لیکن بھائی تفسیر کبیر پڑھ کے سنا دینا کہ حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا کیوں دیا تھا؟ امرت الملائکۃ بالسجود لآدم لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم. آدم علیہ السلام کے ماتھے میں چونکہ مصطفیٰ کا نور موجود تھا اس لیے اللہ نے کہا کرو فرشتوں سجدہ. ہوٹ بھی مت ہلاؤ، بخاری سے پڑھا. مولوی صاحب جواب کون دے گا؟ اس روایت کی سند بھی صحیح ہے. اگر مجھے کہو تو سند ابن جریر سے بھی پڑھ کے دکھا دو. کہنے گئے یہ 11ویں دیتے ہو پیرانے پیر کی. مولوی صاحب بڑا کد ہے غنیت الطالبین، کد غنیت دے مجھے ذرا. ٹھہرو ایک منٹ ذرا، دے مجھے غنیت الطالبین. پہلی بات سنو، غنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب نہیں ہے. فتاوی رضیہ اٹھا کر دیکھو. آپ انکار نہیں کرتے؟ میں کرتا ہوں انکار اس کا ایک بات بالکل، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں اب کھلی رہنے دو غنیت الطالبین. اسی غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے اور امام قرآن پڑھے تو مقتدی چپ کرے. اسی کے اندر لکھا ہے، اسی کتاب کے اندر. فاتحہ کا کہاں ہے؟ فاتحہ کی بات کریں تمہارا کیا خیال تھا؟ اور میں بھابھیوں کی ساری چوریاں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے. اور بھابھیوں نے یہ غنیت الطالبین سے اس کے اندر 20 طرح بھی لکھا تھا. انہوں نے جھوٹ بولا، 8 طرح بھی انہوں نے ترجمہ شائع کیا. یہ اتنا بڑا سرا دیا ہے. اسی زانگرہ ہل کی اسی مسجد سے الادب المفرد کتاب چھاپی گئی، اسی مسجد سے، باغ والی مسجد سے. اس میں حدیث تھی صحابی رسول کا پاؤں سر ہو گیا. انہوں نے کہا یا محمد تو اس چھاپنے والوں نے اور یا ہی کھا گیا حدیثوں کے چوروں. اور غنیت الطالبین میں بھی تم چوری کرتے ہو. نکال کے بتاؤ اسی غنیت الطالبین میں سے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر نے کہا ہو امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھو. ذرا مولوی صاحب روپیات 10,000 غلام اور 10,000 غلام سنو. مولوی سعید اسد کے ساتھ مناظرہ ہے اور جنگل میں نہیں پھر رہا ہے اور تمہارے بڑوں کو ہم نے کڑاکا نکال دیا. مولوی صاحب سمجھا چیز سے سنو. میں نے حدیث پڑھی تھی ابو داؤد سے کہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا مالی انازع القرآن اور حق میرا قرآن پڑھنے کا مقتدی تم کیوں پڑھتے ہو؟ سرکار کے فرمانے کے بعد صحابہ نے امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا. میں نے حدیث پڑھی تھی اذا جعل الامام، یہ دیکھو ٹھہرو آپ چپ کرو. انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. فإذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. فإذا قرأ فانصتوا، اور جب قرآن پڑھے تم چپ کرو. جواب کون دے گا؟ مولوی صاحب میرا اسی مہینے اسی سال کی 11 جنوری کو مناظرہ ہوا تھا 13 جنوری کو دلی میں آپ کے طالب شاہ کے ساتھ. اور مناظرہ کے بعد صدر مناظر لڑے تھے آپ نے، تو میرا خیال ہے آپ نے بھی بعد میں لڑائی کی. بالکل میں چلو چھتر پھرنے میں کٹاپا دے رہا سی صدر نو کہ تو مناظرہ گڑبڑ کیتا. ہن تانوں دیکھ لو بنتی کی تواڈے نال ایڈا کو غیر میں نہیں جاؤں ابھی بتاؤں گا. ٹپن دے جاؤں ٹپن کی عادت کی ہوندی ہوئے ٹپنی اپنی باری میں آپ جتنا مرضی ٹپے. میں نے حدیث پڑھی ارواء القلیل نکالی میں نے. میرا خیال ہے جو ہے نا یہ کسی کی طرح تک نہیں پہنچے گا. یہ نبی سسم کے الفاظ ہیں قسم کھا کے بتا سکتے ہیں. میں نے کب کہا نبی پاک کے الفاظ ہیں؟ میں نے کہا ابو داؤد کے الفاظ ہیں. کر لو کر لو
کے الفاظ ہیں تو میں شکست کھا گیا، لیکن تم روم بول رہے ہو راوی کہتا ہے بھائی کام ان کا ہے، بھائی یہ کام تو ان کا ہے، مجھے محبت دیا کرو۔ صحیح حسن سند صحیح ہے، آپ ہم سے انکار کریں اس کا حدیث صحیح ہے، دیکھو اس کی سند امام دار کتنی ہے، دیکھ کے واپس دے دیتے صحیح وہاں دکھا ہوا ہے، اس کے رجال جو ہے صحیح ہے بالکل، اور آپ انکار کر رہے ہیں، سیدھے طور سے کام لے رہے ہیں، رجال میں صحیح ہوتا ہے، اس لیے یہ صحیح ہے۔ اور پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا مسلم شریف کی اور محمد بن اسحاق سے ہے، محمد بن اسحاق کون ہے؟ امام مالک کہتے تھے اور بڑا دجال تھا، یہ کہاں ہے؟ یہ سنو کون سا ابو داؤد آپ کی باری نہیں ہے، باری میری ہے، باری میری ہے، روز ہمارے آج بہت ٹائم نہیں ختم ہوا میرا بھی، جو ٹائم آپ نے گڑبڑ کیا وہ ٹائم میرا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھو، اور صحابیوں کی مسجد میں آ کے صحیح دستک پڑھاتا کر دیتا تھا۔ اگر رسول اللہ سے نہ مل جائے اللہ سے مل رہی تک ڈائریکٹ کا کوئی چانس نہیں۔ اگر ڈائریکٹ خدا تک جانا پاسبل ہوتا تو حضرت عمر بھی ڈائریکٹ ہی چلے جاتے۔ حضرت عمر کو اسلام ملا، ویئر ہی گاٹ اسلام، ویئر؟ کعبے میں خدا نہیں ملا، حتیم میں نہیں ملا، مقام ابراہیم پہ نہیں ملا، صفا و مروہ پہ نہیں ملا، ان کو مکے کی گلیوں میں رہے خدا نہیں ملا، بت پرستی کرتے رہے، کعبے میں گئے تو پتھروں کو پوجتے رہے خدا نہیں ملا، مطاف پہ قبضہ ہے خدا نہیں ملا، کعبے پہ قبضہ ہے خدا نہیں ملا، انتظام پہ قبضہ ہے خدا نہیں ملا، پورے ایڈمنسٹریشن ہے ہاتھ میں، خدا نہیں ملا۔ معلوم ہوا کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا۔ خدا نہیں ملتا۔ ابو بکر کو خدا ملا ہے مصطفیٰ کے گھر میں، عمر کو خدا ملا ہے مصطفیٰ کے گھر میں، عثمان کو خدا ملا ہے مصطفیٰ کے گھر میں، علی کو خدا ملا ہے مصطفیٰ کے گھر میں، عبد القادر کی غوثیت مصطفیٰ کے گھر کی دین ہے، غریب نواز کی غریب نوازی مصطفیٰ کے گھر کی دین ہے، اب داتا گنج بخش کی گنج بخشی مصطفیٰ کے گھر کی دین ہے، ولی نبی کے گھر میں، علی نبی کے گھر میں، غوث نبی کے گھر میں، داتا نبی کے گھر میں، ہر سنی کا بچہ بچہ نبی کے گھر میں۔ وہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر جس پر امت کو ناز ہو، وہ صدیق اکبر جو کبریا کا انتخاب ہو، وہ صدیق اکبر جو ساتھی ہو، وہ صدیق اکبر جو یار غار ہو، وہ صدیق اکبر جو دل کا قرار ہو، وہ صدیق اکبر جو سہارا ہو امت کا،
وہ صدیق اکبر جو کنارہ ہو دریا کا، وہ صدیق اکبر جو گہرائی ہو سمندر کی، وہ صدیق اکبر جو بلندی ہو پہاڑ کی، وہ صدیق اکبر جو استقامت کا پہاڑ ہو، اسے بغیر رسول کے خدا نہیں ملا۔ تو یہ آج ریال کھا کر خدا تک ڈائریکٹ، تم ریال میں ڈوب جاؤ، یہ تمہیں رسول تک نہیں لے جائے گی، خدا تک کیا جاؤ گے؟ اس لیے کہ رسول تک لے جانا یہ ریال کا کام نہیں، اہل بیت کی آل کا کام ہے۔